اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ترکی میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 10 ارب روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں طے پایا کہ NDMA کی جانب سے 10 ارب روپے کا سامان خرید کر ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے بھجوایا جائے گا۔ اجلاس کے دوران ECC نے کپاس کی آئندہ فصل کے لیے فی من قیمت 8500 روپے مقرر کر دی۔ 8500 روپے کپاس کی فی من قیمت مقرر کرنے سے کاشت ایریا میں اضافہ ہوگا۔ آئندہ سیزن میں کپاس کی پیداوار میں 15% اضافہ متوقع ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق کپاس کی پیداوار بڑھنے سے مقامی سطح کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ ECC نے آئندہ سیزن کے دوران کسانوں کو بروقت ادائیگیوں سمیت وزارت فوڈ سیکورٹی کو کپاس کے نرخوں کے جائزہ پر بھی کمیٹی تشکیل کرنے کی ہدایت کر دی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل ایمن نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک 2005 سے انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے مالی معاونت کر رہا ہے۔ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ پاکستان نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے بھی مالیاتی پالیسی جاری کی ہے۔ انفراسٹرکچر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے رینیویبل انرجی کے لیے پالیسی جاری کی۔ انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت میں ترقی ہوتی ہے۔ دنیا میں 2 ارب افراد کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کے بعد انفراسٹرکچر منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ضرورت بڑھ گئی۔ دنیا بھر میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے 80,000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا مزید کہنا تھا کہ انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے 920 ارب ڈالر سالانہ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی کمی کا سامنا ہے۔ روپے کے مقابل میں امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی انٹر بینک میں ڈالر کی اڑان جاری رہی۔ 68 پیسے اضافے کے ساتھ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 282 روپے 29 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 2 روپے 31 پیسے اضافہ ہوا۔ گزشتہ ہفتے کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 77 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان دیکھنے میں آئے۔ 100 انڈیکس 40 پوائنٹس کمی کے ساتھ 41,816 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے۔